تو جو شخص یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اسے مالی مشکلات سے، پریشانی سے نجات ملے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر جو دعائیں رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، ان میں بھی جو ایک دعا ہے اس میں بھی خصوصی طور پر آپ قرض اور فقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہا کرتے تھے، اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کچھ نہیں۔ اے اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور آپ دیکھیے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی کتنی خیر و برکت ہوتی، کتنی بھلائی ہوتی۔ کہا یہ کہ وہ پوری زمین کا مالک، اور صرف اس زمین کا نہیں، باقی زمینوں کا بھی مالک، تمام ستاروں سیاروں کا مالک، سارے آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا مالک۔ اور پھر فالق الحب والنوى کہہ کے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی زبردست قدرت کا مالک ہے، وہ زمین کے اندھیروں میں بیج اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے بہترین پودے نکالتا ہے جس میں انسان کے رزق کا سامان ہے۔ پھر زمین سے بھی کچھ رزق نکلتا ہے اور آسمان سے بھی اترتا ہے۔ پھر تورات، انجیل اور قرآن روحانی رزق ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے پھر ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ ناموں اور صفات کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ تو سب سے اول ہے اور تو ہی سب سے آخر ہے، نہ کوئی تجھ سے پہلے ہے اور نہ کوئی تجھ سے بعد، یعنی سب چیزیں تیرے ہی کنٹرول میں ہے، تو ہی ہر ایک کا مالک ہے اور تیرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے، اور تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور یہ ساری صفات ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا کہ تو میرا قرض ادا کر دے اور جو مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو جو شخص یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اسے مالی مشکلات سے، پریشانی سے نجات ملے گی۔